ہم سورۃ الغاشیہ پڑھ رہے تھے، جس میں سورہ غاشیہ کا جو بنیادی موضوع ہے وہ آخرت سے متعلق ہے۔ آخرت کی جو دو اہم منزل ہے، جنت اور جہنم، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا ہے تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف جڑ جائیں۔ کل ہم آخرت کی اہمیت کے تعلق سے بات کر رہے تھے، تو اسی سلسلے میں آج ایک بہت بنیادی حدیث آخرت کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم اس کا دراسہ کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة، جب انسان مر جاتا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور اپنی کتاب میں شامل کیا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة، جب بندہ مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ خود سے روزہ نہیں رکھ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا، حج نہیں کر سکتا، اس کے خود کے اعمال انقطع عمله الا من ثلاثة، سوائے تین اعمال کے۔ کیا ہے تین اعمال؟ وہ من علم ينتفع به، وہ علم، اس نے اگر علم چھوڑا ہے، اس کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اس کا علم نفع بخش ثابت ہو تو اس کے لیے وہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ تو اسلام کو پہنچانے کے لیے جتنے صحابہ، ائمہ، محدثین جنہوں نے بھی کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے کام کو قبول کرے اور ان کے لیے وہ ذخیر آخرت بنا دے۔ ان کے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر کے طور پہ باقی رکھا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ جو باقی رہے، ایسا صدقہ جو باقی رہے، جیسے مسجد کا بنا دینا ہو، کنویں کا کھدوانا ہو، علماء کی کفالت کرنا ہو، مدرسے کی ذمہ داری اٹھانی ہو، یا بہت سارے معاملات میں ایسا صدقہ جو مکمل چلتا رہے۔ اور تیسرا سب سے اہم، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ان کے حق میں دعائیں کرتے رہے۔ پہلا دو تعلق جو ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یعنی علم ينتفع به، وہ لوگ ہوں گے جو علماء ہوں گے یا طلباء ہوں گے جن کے ذریعے علم کی نشر و اشاعت ہوگی، علم کو پہنچایا جائے گا۔ ہاں، اس میں جو حصہ لے گا وہ برابر کا شریک ہوگا، یعنی علماء کی کوئی کفالت کر لے، کوئی عالم کسی کو عالم بنا دے، کسی کو عالم بننے کے لیے رہنمائی کر دے، تو جب تک وہ عالم کام کرتا رہے گا، جب تک اللہ کا دین پھیلتا رہے گا، آپ بھی اس کے حصے دار رہیں گے۔ صدقہ جاریہ کا مسئلہ بھی ایسے ہے کہ جو صاحب حیثیت وہی کر سکتا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ جو تیسری چیز ہے وہ اکثر لوگوں کے لیے عام ہے، اولاد۔ اولاد سب کے لیے ہے، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے انہیں اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے۔ جب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اور زکریا علیہ السلام کو ایک عمر کے بعد میں اولاد دے سکتا ہے تو ہم اور آپ کو کیوں نہیں دے سکتا؟ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ہمیں تقاضا کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے میں نے اس حدیث میں اس زمرے پر آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو آپ کے حق میں دعائیں کرے، جو ہر ایک مسلمان کے لیے ممکن ہے، ہر ایک مسلمان کے لیے یہ بات ممکن ہے۔ تو سب سے پہلی بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اولاد آپ کے حق میں دعائیں کریں اور آپ کے جنت کے درجات بلند ہو، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس اولاد کی آپ تربیت کریں۔ اگر آپ کی اولاد کی تربیت نہ کریں، آپ ان سے امید لگائیں یہ آپ کے حق میں دعائیں کرے گی، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، انبیاء کو نبوت جیسے عظیم نعمت سے مالا مال کیا گیا، اس کے باوجود بھی اولاد کی تڑپ تھی، اس کے باوجود اولاد کی تما تھی،
تو مطلب یہ ہوا کہ نبوت ملنے کے باوجود بھی جو خالی پن محسوس ہوتا تھا وہ اولاد نہ ہونے کے سبب. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہمیں مالا مال فرمائے, اور جو اس سے محروم ہے اللہ تعالیٰ ان کی جھولیوں کو نیک اور صالح اولاد سے بھر دے. سورہ کہف میں 3 واقعات جو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان ہوتے ہیں, جن میں سے 2 کا تعلق والدین سے ہے, جن میں سے 2 کا تعلق والدین سے ہے. وہ یتیم بچے جن کی دیوار ڈھانے والی تھی, اللہ نے حکم دیا کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام مل کر اس کی تعمیر کریں. ایسے قریے سے جہاں کے قریے کے لوگ نے مہمان نوازی تک نہ کی, لیکن جب اس کی حکمت سامنے آئی تو کیا کہا گیا؟ یہ 2 بچے جن کی اللہ تعالیٰ نے دیوار کو بنانے کے لیے کہا گیا, یہ اصل میں ان کے اللہ تعالیٰ نے خزانے کی حفاظت کی, ان کے مال کی حفاظت کی. کیوں اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہوا ان 2 معصوم بچوں پر؟ آخر کیا وجہ تھی ان کے اندر جو اتنی اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو اور ایک حضرت علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان بچوں کے مال کی حفاظت کریں جب تک وہ جوانی کی دہلیز پر قدم نہ رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اس لیے کہ ان دونوں کے باپ بڑے نیک تھے. اس لیے کہ ان بچوں کے باپ کیا تھے؟ بڑے نیک تھے. اسی لیے ذرا کان کھول کر آپ سن لیجئے, وہ لوگ جو اپنی زندگی میں حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے خون پسینے کی کمائی کو صرف بچوں کی تربیت میں اس طرح سے لگانا چاہتے ہیں کہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر بچے اپنی زندگی کا فیوچر بنانے لگتے ہیں. میرے بھائیو, آپ بچوں کے لیے کوشش کریں, ان کے لیے مال و دولت چھوڑ کر جائیں, لیکن یاد رکھیں اگر آپ نیک ہوں گے تو آپ چلے بھی جائیں گے اس دنیا سے تو اللہ آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو اسی لیے اگر آپ نیک بنیں گے, اس دنیا سے آپ چلے بھی جائیں, نہ صرف آپ کی اولاد کی بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذریت کی حفاظت کرے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچوں کا خیال رکھا جائے, وہ دین پر باقی رہیں, دین پر سلامت رہیں, تو ضروری ہے کہ آپ نیک بنیں, ضروری ہے کہ آپ نیک بنیں. دوسرا مرحلہ جس میں خضر علیہ السلام ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں, لیکن جب حکمت سامنے آتی ہے تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے فتنے کا باعث تھا. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو نیک بچے سے بدل دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کے والدین کیا تھے؟ اس بچے کے والدین کیا تھے؟ بڑے نیک تھے. تو ان 2 واقعات میں اللہ نے کس کا خیال رکھا؟ بچوں کا خیال رکھا یا والدین کا خیال رکھا؟ والدین کا خیال رکھا. اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ بندے توحید پر قائم رہیں اور اپنے والدین کے لیے حسن سلوک کریں. وَلَا تَقُلْ أُفٍّ لَهُمَا, ان کو اف تک نہ کہیں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, ان کے لیے اپنے رحمت کے پروں کو وہ ہمیشہ نچھاور کر کے رکھیں. ماں کے لیے جنت کا حکم دیا گیا, ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. کیا آپ جانتے ہیں اتنی بڑی نعمت کیوں ملی ہوگی؟ یہ اتنا بڑا اعزاز کیوں ملا ہوگا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اولاد جو ماں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے, ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے, ان کے لیے ذخیر آخرت بھی ہوتا ہے, راحت دنیا بھی ہوتا ہے. تو یہ اولاد کے اگر صحیح معنوں میں ہم حقدار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی تربیت کرنی ہوگی, تبھی آپ کو یہ اعزاز ملا ہے. آپ صحیح تربیت ان کی کریں گے تبھی آپ کو اعزاز ملے گا. اب تربیت کے کچھ اصول آپ کے سامنے بتاتا ہوں, اگر وقت ختم ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ کل بھی اس کو میں کنٹینیو کروں گا. تو اصول کیا ہے تربیت کے؟ تربیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اگر آپ تربیت کی شروعات دیکھیں گے تو تربیت کہاں سے ہوتی ہے؟ جب بچہ بچپن میں کھیلنے لگے, جوانی کی دہلیز میں قدم رکھے, اپنی شادی کرنے لگے, کب بچوں کی تربیت ہوگی؟
بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کب ہوگی؟ رشتے کے انتخاب سے. بچوں کی تربیت کب ہوگی؟ کہ آپ اپنی بیوی سے شادی کرنے جا رہے ہیں, آپ رشتہ کرنے جا رہے ہیں اپنا, تو اس وقت سے ہی آپ خیال رکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک اور صالح بنے, آپ کے حق میں دعا گو ہو جائیں, آپ وہ نیکی کریں اور آپ کے لیے بخشش کا سامان بن جائے, تو آپ کو بچوں کی تربیت کا خیال کہاں سے رکھنا ہوگا؟ اپنی شادی کی وقت سے. تنکح المرأة لأربعین لحسنها ولمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین, کہ عورتوں کا نکاح 4 بنیادوں پر کیا جاتا ہے. اس کی خوبصورتی, اس کی مالداری, اس کا حسب و نسب اور اس کی دینداری. اور لوگ کامیاب ہو گئے جو دیندار ہیں. میرے بھائیو, شیخ سلیمان الروحیلی نے, جو مدینے کے بہت بڑے عالم ہیں اور مسجد قباء کے امام و خطیب ہیں, انہوں نے بہت اچھے انداز میں ایک بات کو سمجھایا. کہا کہ دین 2 قسمیں ہیں دین کی, دین الخلق اور دین العبادہ. عبادت کی دینداری اور اخلاق کی دینداری. عبادت کی دینداری اور اخلاق کی دینداری. عبادت کی دینداری آپ کی وہ بدلتی رہتی ہے, حالات کے اعتبار سے, اوقات کے اعتبار سے, جگہ کے اعتبار سے. جیسے جس طرح سے رمضان میں آپ عبادت کر رہے ہو, کیا رمضان کے علاوہ بھی ویسی عبادت باقی رہتی ہے؟ وہ جذبہ ایمان, وہ جذبہ عبادت باقی رہتا ہے آپ کا؟ نہیں رہتا. عبادت بدلتی رہتی ہے. جو لوگ مکے میں عبادت کرتے ہوں, مکے میں موقع مل جائے عبادت کرنے کا کچھ لمحات کے لیے, وہ عبادتیں کیسی ہوگی اور غیر مکہ میں کیسی ہوگی؟ تو جگہ کے اعتبار سے. اور انسان حالت روزہ میں ہو, شب قدر کی جگہ پہ ہو, اگر وہ عبادت کر رہا ہے تو اس کی عبادت عام دنوں کے مقابلے میں بہتر ہوگی, لیکن اخلاق ایک جیسے ہی رہیں گے. کوئی صاحب خلق نرم دل اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے, تو رات کے 12 بجے بھی نرم دل رہے گا, وہ فجر کے بعد بھی نرم دل رہے گا. جو اخلاق ہوں گے ویسے ہی ہوں گے. تو اسی لیے رشتوں کے معاملے میں عبادت کے ساتھ ساتھ آپ اخلاق کو بھی غور کریں. ایک اخلاق بہت بڑی چیز ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے رشتہ پیغام نکاح بھیجا, تو کس بنیاد پر بھیجا؟ آپ کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو آپ نے بھیجا تھا, تو جب میسرہ نے آپ کی رودات سنائی سفر کی کہ کس طرح سے آپ سے ان کے اخلاق تھے, آپ کے کردار تھے, آپ کے معاملات تھے, حضرت خدیجہ آپ سے متاثر ہو گئی رضی اللہ عنہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس نام سے جانے جاتے تھے؟ صادق اور امین کے نام سے. تو اخلاقی طور پر معیار تھا. لیکن میرے بھائیوں, ایک کڑوا سچ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. اگر ہم آج رشتے کے اشتہارات ہمارے دیکھ لیں, تو اس میں دینداری کا سوال صرف لڑکیوں سے ہوتا ہے کہ لڑکی صوم و صلات کی پابند ہے, جبکہ لڑکے کا تعلق اچھے ویزے سے, اچھے سیٹلمنٹ سے, یا اچھی جاب سے, اچھی نوکری سے کیا جاتا ہے. کیا آپ نہیں چاہتے میرے بھائیوں کہ لڑکا بھی دیندار ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی شادیاں کس سے کروائی؟ جو 2 صحابہ جو عشر مبشرہ میں سے تھے, عثمان بن عفان ذی النورین, جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کے انتقال کے بعد اور ایک بیٹی دے دی, اور کہا کہ میری اور بیٹیاں ہوتی تو ان کے نکاح میں دے دیتا. دونوں بیٹیوں کے انتقال کے بعد اگر معیار صرف عثمان ان کی مالداری ہوتی, تو دوسری طرف حضرت علی بھی ہیں جن کے پاس مہر دینے کے لیے پیسے تک نہیں ہیں, اور اپنی زرہ کو بیچ کر کسے بیچ رہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو ان کو ادا کر دیتے ہیں اور پھر واپس وہی زرہ ان کے تحفے میں ادا کر دیتے ہیں. دیکھیں کیسے اخلاق ہیں. یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کے بیٹیوں کے شوہر ہیں. تو دینداری کا ڈپارٹمنٹ صرف خواتین کا نہیں ہے, بلکہ بچوں کا بھی ہے, شوہروں کا بھی ہے. اگر وہ دیندار ہوگا تو گھر میں حلال روزی آئے گی. اگر وہ دیندار ہوگا اپنے بچوں کی صحیح تربیت ہوگی. اگر وہ دیندار ہوگا اپنی بیوی کی وہ صحیح تربیت کر سکے گا. اگر وہ دیندار ہوگا تو بندوں کے ساتھ اپنی عبادت کے معاملات میں بہتر ہوگا. لیکن دینداری کا معیار صرف عورتیں ہوں گی اور مرد کی دینداری کا سوال نہیں کیا جائے گا, تو پھر کہاں سے دینداری آئے گی؟ کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ کسب حلال کیا ہوتا ہے, کسب حرام کیا ہوتا ہے. اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ ماں کے حقوق کیا ہیں, بیوی کے حقوق کیا ہیں. اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ بچوں کی تربیت کے اصول کیا ہیں اور کس طرح سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے.
تو دینداری میں شوہر کی دینداری کا بھی خیال رکھا جائے. تو سب سے پہلا معاملہ کیا ہے کہ جب آپ تربیت کا معاملہ کریں تو شروع وقت کہاں سے کریں؟ رشتے کے انتخاب سے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، مان لیجئے جس طرح کا رشتہ آپ چاہتے تھے ویسا نہ ہوا، تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین دعا آپ کو سکھائی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس دعا کا اہتمام آپ کریں گے تو آپ کے بیوی بچے آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے، اور وہ آپ کے لیے دین میں فتنے کا سبب نہیں بنیں گے، آپ کے دین میں معاون وہ بنیں گے. آپ کی بیوی آپ کے دین میں معاون بنے گی، آپ کے بچے آپ کے دین میں معاون بنیں گے، ورنہ یہ مال اور اولاد آپ کے لیے فتنہ ہے. تو اگر آپ صحیح تربیت کریں گے اخلاق کے طور پر اپنے رشتے کے معاملے میں، تو وہاں سے آپ کی اولاد کی تربیت صحیح ہوگی. دوسرا اہم مرحلہ تربیت کا وہ ہے دعاؤں کا. دیکھیں آپ، دعا کرنے والا شخص جتنا نیک ہوگا نا، اس کی دعا میں اتنا اثر ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، زکریا علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کی. زکریا علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا؟ یحییٰ علیہ السلام عطا کی. اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل اور اسحاق عطا کیا، بلکہ آپ کے بعد آنے والے سارے انبیاء کو آپ کی ذریت میں سے کر دیا. تو جب آپ دعا کریں تو آپ کی نیکی آپ کی دعا کے لیے اثر انداز ہوگی. جس قدر نیک آپ ہوں گے اس قدر دعا میں اثر دیکھیں گے آپ. ابراہیم علیہ السلام اتنے نیک تھے کہ اللہ نے آپ کو ابو الانبیاء بنا دیا، اور قیامت تک آنے والا ہر نبی سوائے شعیب علیہ السلام کے آپ کے خاندان سے تھے. یہ اللہ نے اعزاز دیا. اور یہ صورت کہ 4 نبوت کا سلسلہ ایک ہی نسل میں کیسے ممکن ہے؟ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، 4 نبی ایک ساتھ، یہ کسی کے لیے ممکن نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو. اسی لیے آپ دعاؤں کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ بنا لیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ بنا لیں آپ. ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے اپنی ذریت کے لیے دعائیں کی، اسی طرح سے آپ دعائیں کریں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے موجودہ بچوں کے لیے دعائیں نہیں کی صرف، بلکہ اپنی آنے والی نسلوں تک کے لیے دعائیں کی، اپنی ذریت کے لیے دعائیں کی. تو آپ بھی جب اپنے بچوں کے لیے دعا کریں تو اپنے آنے والے بچوں کی ذریت تک کے لیے دعا کریں. اپنے بچوں پر کبھی بد دعا نہ کریں. ہو سکتا ہے ذہنی طور پر پریشانی کے اعتبار سے بچوں کی نافرمانی دیکھ کر آپ کا دل بد دعا پر آمدہ ہو جائے، لیکن اپنے آپ کو روک لیں، بد دعا نہ دیں. خیر، اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ اس موضوع کو میں کل تک تاخیر کرتا ہوں، تاکہ اولاد کی صحیح معنوں میں ہم تربیت کر سکیں، جو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہماری ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی امانت ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی صحیح ذمہ داری ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک بچے ہمارے درست نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارے لیے ذخیرہ آخرت نہیں بنیں گے، ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث اور ہمارے لیے جنت میں ترقی کا باعث وہ نہیں بنیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بہتر بنا دے، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو ان کے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور نیک بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.